تاریخ اتنے عجیب و غریب واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ریڈیم گرلز کون تھیں اور وہ اندھیرے میں کیوں چمکتی تھیں؟ یہ واقعہ بہت حیران کر دینے والا ہے، اور یہ صرف غریب ریڈیم گرلز کی کہانی نہیں بلکہ کرپشن کی بھی ہے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ریڈیم کیا ہے۔ دوستو، ریڈیم ایک انتہائی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے۔ ریڈیم کو ریڈیو تھراپی کے ذریعے کینسر کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر انسان ریڈیم کے سامنے زیادہ دیر تک ایکسپوز ہو تو وہ انسان بون، لیور اور لنگز کے کینسر میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کا اثر اتنا خطرناک ہو سکتا ہے، آج اس کہانی سے جانیں گے۔ یہ واقعہ پہلی جنگ عظیم کا ہے، جب یو ایس ریڈیم کارپوریشن نے نیو جرسی میں کم عمر لڑکیوں کو واچ سٹائل کو پینٹ کرنے والی فیکٹری میں رکھا۔ یہ نوکری بظاہر تو بہت معمولی سی تھی، لیکن یہ نوکری ان کی زندگی تباہ کر دے گی۔ ان کو کیا علم تھا؟ ان کا کام صرف نفاست سے ڈائلز پر پینٹ کرنا تھا، اور اس نفاست کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو ہر بار پینٹ برش کو اپنے منہ میں دبانا تھا۔ وہ جب بھی پینٹ برش کو منہ میں رکھتیں تو وہ ریڈیم پینٹ کو ایک طرح سے کھا رہی تھیں۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ پینٹ ان کے لیے بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ وہ کم عمر لڑکیاں بریک میں نہ صرف اس پینٹ سے کھیلتیں بلکہ اس کو نیل پالش اور فیس کریم کے طور پر تھوڑا استعمال بھی کر لیتیں، کیونکہ وہ اندھیرے میں گلو کرتا تھا۔ اسی دوران کافی کمپنیز نے ریڈیم کے نام سے پروڈکٹس بنائے، جس میں سے ایک پروڈکٹ کا نام لیکوڈ سن شائن تھا۔ پرانے زمانے میں لوگوں کی عادتیں بھی عجیب تھیں۔ ان لوگوں نے بغیر کسی تحقیق کے اس پانی کو ٹونک کی طرح پینا شروع کر دیا۔ ریڈیم کو ٹوتھ پیسٹ، کاسمیٹکس، بچوں کے کھلونوں اور یہاں تک کہ کپڑوں میں ملایا گیا، کیونکہ یہ سب چیزیں لیومینس یعنی چمکتی تھیں۔ فیکٹری میں کام کرنے والی ایک لڑکی مولی کو اپنی نوکری چھوڑنی پڑی، کیونکہ وہ ایک دم بہت بیمار ہو گئی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے اس کے دانت میں درد شروع ہوا۔ ڈاکٹر نے جب اس کو معائنے کے لیے ہاتھ لگایا تو اس کا جبڑا اتر کر ہاتھ میں آ گیا اور وہ کچھ عرصے بعد مر گئی۔ 2 سے 5 سال کے عرصے کے دوران تمام لڑکیاں بیمار پڑنے لگیں۔ ان کی ہڈیاں اتنی کمزور ہو گئیں کہ وہ ٹوٹ کر پاؤڈر جیسی بن جاتی۔ ان کے سارے دانت گر گئے اور جبڑے گلنے لگے اور ہڈیوں میں سوراخ ہو گئے۔ ان کو ایک سے دوسری جگہ ان کے گھر والے اٹھا کر لے کے جاتے۔ ان کرپٹ کمپنیز نے کسی بھی بات کی ذمہ داری نہیں لی۔ کسی نے کہا ان کو آرتھرائٹس ہے اور کسی نے کوئی اور بیماری بتائی، لیکن ان تمام لڑکیوں کو ایک جیسی بیماری کیسے ہو سکتی تھی؟ اسی 2 سے 5 سال کے عرصے میں انہوں نے مقدمہ بھی کیا۔ ان کی آواز کو سنا گیا۔ تمام لڑکیوں کی سٹیٹمنٹس انہی کی بستر سے لی گئیں جہاں وہ اپنی موت کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن افسوس کی بات کہ اتنا جانتے ہوئے بھی وہ مقدمہ ہار گئیں۔ ان میں سے کچھ لڑکیوں نے یہ بتایا کہ جب وہ رات کو شیشے میں دیکھتی ہیں تو وہ چمک رہی ہوتی ہیں۔ بظاہر طور پر یہ اچھی نظر آنے والی چمک ان کے لیے بہت مہنگی پڑ گئی۔ وہ جس جگہ رہ رہی تھی اس کو سوسائٹی آف لیونگ ڈیڈ کہا گیا۔ آخر کار ایک ریسرچر نے ان میں ریڈیم پوائزننگ کو ڈائگنوز کیا، لیکن حیرت کی یہ بات ہے کہ اس کے دوران نہ فیکٹری بند ہوئی اور نہ وہ ریڈیم پینٹ کا کام بند ہوا۔ وہاں کام کرنے والی ایک لڑکی نے پینٹ برش کو جب اپنے منہ میں دبانے سے انکار کیا تو اس کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس ریڈیم کے زہر کی تباہی صرف ان تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ کئی ہزار سال تک آگے پہنچ چکی تھی۔ 2 سال بعد ایک لڑکی کیتھرین کی اپیل سنی گئی۔ اس کی بستر پر پڑی تصویریں اخباروں میں چھپنا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے مرنے والی لڑکی مولی کو قبر سے نکال کر اس کی آٹوپسی کی گئی۔ اس کے پورے جسم یہاں تک کہ ہڈیوں میں بھی ریڈیم موجود تھا۔ دوستوں، مری کیوری کی ٹیم جس نے ریڈیم ایجاد کیا تھا، ان کے ہاتھ کئی بار اس کو ہینڈل کرتے ہوئے خود بھی جلے تھے۔ ان لڑکیوں کو اپنے میڈیکل بلز بھی خود بھرنے پڑے۔ ان کے مرنے کے بعد بھی کتنے عرصے تک ان کمپنیز پر مقدمہ چلتا رہا۔ کل ملا کر 50 لڑکیوں کی موت واقع ہو گئی۔ ایک خوش قسمت بچ جانے والی لڑکی جو صرف کچھ ہی دن اپنے کام پر گئی تھی، وہ جب تک زندہ رہی اس کو ہمیشہ مائیگرین، دانتوں اور ہڈیوں کی بیماری لگی رہی، حالانکہ ریڈیم کی بہت کم مقدار کو پینٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ لڑکیاں خود اتنی ریڈیو ایکٹیو ہو چکی تھیں کہ جس طرح انسان ریڈیم کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، ویسے ہی ان لڑکیوں کے ساتھ بھی تھا۔ ریڈیم کی ہاف لائف 1600 سال ہے، تب تک یہ ایکٹیو ہی رہتا ہے۔ اسی طرح اس سے خطرناک ریز یعنی شعاعیں نکلتی ہیں۔ ان لڑکیوں میں سے کچھ لڑکیاں اتنی ریڈیو ایکٹیو ہو چکی تھیں کہ 6 فیٹ زمین کے نیچے بھی وہ اپنی قبر میں چمک رہی تھیں۔ اب ان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے لیکوڈ سن شائن پیا تھا۔ اس کے اشتہار میں آنے والا بچہ دن میں کئی بار اس پانی کو پیتا۔ جلدی اس کی بھی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کے سر میں سوراخ ہو گئے اور اس کا بھی جبڑا گر گیا اور وہ مر گیا۔ یہ بھی اتنا ریڈیو ایکٹیو ہو چکا تھا کہ اس کو اور کچھ لڑکیوں کو لیڈ کے کافن میں دفنایا گیا کہ ریڈیو ایکٹیو شعاعیں باہر نہ آ سکیں۔ وہ فیکٹری جہاں پینٹ کا کام ہوتا تھا، اس کو لڑکیوں کا مقدمہ ہارنے کے بعد میٹ پیکنگ پلانٹ بنا دیا گیا جہاں گوشت تیار ہوتا تھا۔ عقل تنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ وہاں کام کر رہے تھے۔ 1968 میں اس بلڈنگ کو ڈیمولش کر دیا گیا۔ اس کا ملبہ اوٹاوا شہری آبادی کے قریب پھینکا گیا۔ ایک بار اور حیران ہو جائیں، یہ دور اتنا سائنٹیفک تو تھا نہیں، لیکن کرپٹ کمپنیز نے بھی بغیر کسی ریسرچ کے ریڈیم کو ہر چیز میں شامل کیا۔
ان تمام لڑکیوں کو ایک ہی قبرستان میں دفنایا گیا اور ایک ریسرچ کے مطابق ان کی قبریں آج بھی ریڈیو ایکٹیو ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ اس قسم کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔